بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز صارفین السلام علیکم۔ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ میں ہوں رمضان۔ ہمارے نئے آنے والے صارفین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرایب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہم آپ کو رکھ سکیں ہر خبر سے باخبر۔ سعودی عرب سے چھٹی پر جانے والے تارکین کا مستقبل کیا ہوگا؟ سعودی عرب میں وزارت صحت کی ہدایات کے مطابق کرونا وائرس سے محفوظ رہتے ہوئے مقررہ ضوابط کے تحت معمولات زندگی بحال ہو چکے ہیں۔ اندرون ملک فضائی سفر پر پابندی تو ختم ہو گئی ہے، تاہم ابھی تک بین الاقوامی پروازیں بحال نہیں ہوئی ہیں۔ قارئین اردو نیوز کی جانب سے مختلف موضوعات کے حوالے سے سوالات ارسال کیے جا رہے ہیں۔ اردو نیوز کے ایک قاری نے دریافت کیا ہے کہ کیا کرونا کے موجودہ حالات میں چھٹی پر ایگزٹ ری انٹری خروج عہدہ لے کر جانے کی صورت میں واپس آ سکتے ہیں؟ تو ان کے جواب میں کہا گیا کہ کرونا وائرس کی وجہ سے تاحال سعودی عرب میں بین الاقوامی فضائی اور بری سفر پر پابندی عائد ہے، جس کی وجہ سے بیرون ملک سے آنے والی پروازیں بھی بند ہیں۔ پروازیں کب بحال ہوں گی، تاحال اس بارے میں حتمی طور پر کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا، کیونکہ حکومت کی جانب سے اس حوالے سے کوئی اعلان نہیں کیا گیا۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ کیا جانے کے بعد واپس آ سکتے ہیں، اس حوالے سے کوئی امر مانے نہیں۔ جو ہی سفر پر عائد پابندیاں ختم اور پروازیں بحال ہوں گی، آپ بھی واپس آ سکتے ہیں۔ سعودی حکام کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کے حوالے سے تمام متعلقہ ادارے روزانہ کی بنیاد پر حاصل ہونے والے رپورٹوں کا جائزہ لیتے ہوئے اس کے بعد رپورٹیں اعلیٰ حکام کو پیش کی جاتی ہیں، جس کے مطابق لاہ عمل مرتب کیا جاتا ہے۔ جو ہی کرونا کے حوالے سے حالات نارمل ہوں گے، پروازیں بحال ہو جائیں گی اور جو تارکین وطن چھٹی پر گئے ہوئے ہیں، ان کے معاملات بھی ترجیحی بنیادوں پر حل کر دیے جائیں گے۔ عبدالقدوس نے پوچھا ہے کہ انڈیا جانے کے لیے خروج عہدہ لگایا تھا اور عہدہ پروگرام میں انٹری بھی کروائی تھی، مگر ابھی تک میری باری نہیں آئی۔ خروج عہدہ کی مدت 20 جولائی کو ختم ہو جائے گی، کیا کروں؟ تو ان کے جواب میں کہا گیا، اس حوالے سے ادارے جوازات کے ڈائریکٹر جنرل کا کہنا تھا کہ حال ہی میں شاہی فرمان کے ذریعے بیرون ملک چھٹی گئے ہوئے تارکین کے اقامے اور خروج عہدہ کے ایکسٹینشن آئندہ 3 ماہ کے لیے کر دی جائے گی۔ آپ کا کیس بھی اسی نوعیت کا ہے، کیونکہ دی جانے والی شاہی رعایت ان غیر ملکیوں کے لیے ہے جو مملکت میں مقیم ہیں اور انہوں نے وطن جانے کے لیے خروج عہدہ یا فائنل ایگزٹ لگایا ہوا ہے، مگر پروازوں کی عدم دستیابی کی وجہ سے وہ نہیں جا سکے اور ان کے خروج عہدہ کی مدت ختم ہونے کے قریب ہے یا ختم ہو چکی ہے۔ ایسی صورت میں ان لوگوں پر جرمانہ عائد نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان کے خروج یا خروج عہدہ یعنی ایگزٹ ری انٹری ویزے کی 3 ماہ کے لیے خودکار طور پر توسیع کر دی جائے گی۔ اس صورت میں آپ اطمینان رکھیں، جوازات کا ادارہ نیشنل ڈیٹا بیس سینٹر کے تعاون سے آپ کے خروج عہدہ کی مدت میں خودکار طریقے سے توسیع کر دے گا۔ اویس نور پوچھتے ہیں کہ میرا نیا ورک ویزا تھا جو ایکسپائر ہو گیا ہے، اس کا کیا بنے گا؟ تو ان کے جواب میں کہا گیا کہ اس حوالے سے گزشتہ دی جانے والی رعایت میں کہا گیا تھا کہ وہ ویزے جن کو استعمال نہیں کیا گیا، ان کی مدت میں بھی توسیع کر دی جائے گی، اس لیے بہتر ہے کہ آپ سعودی سفارت خانے سے رجوع کریں۔ اس امر کا خیال رکھیں کہ یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب مملکت میں بین الاقوامی پروازیں بحال ہو جائیں گی، کیونکہ پروازوں پر عائد پابندی کی صورت میں کوئی بات حتمی نہیں ہوگی۔ اگر ویزے میں توسیع بھی ہوتی ہے اور پابندی برقرار رہتی ہے تو اس صورت میں بھی آپ ویزا استعمال نہیں کر سکتے، اس لیے بہتر ہے کہ انتظار کریں، جب پابندیاں ختم ہو جائیں اور حالات نارمل ہو جائیں تو ویزا بھی تجدید ہو جائے گا۔ رفیق خان اپنے بیٹے کے اقامے کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، میرے بیٹے کی عمر 24 برس ہے، وہ باہر تعلیم حاصل کر رہا ہے، اس وقت مملکت میں نہیں، کیا خروج عہدہ بھی از خود بڑھ جائے گا کیونکہ میرا اقامہ بھی تجدید ہونا ہے؟ ان کے جواب میں کہا گیا کہ غیر ملکیوں کو دی جانے والی رعایت بنیادی طور پر ان کے لیے ہے جو سعودی عرب سے باہر ہیں۔ ان کے اقاموں اور خروج عہدہ کی مدت میں خودکار طور پر 3 ماہ کے لیے بڑھا دی جائے گی۔ جہاں تک آپ کے اقامے کے حوالے سے سوال ہے، تو جب اقامہ تجدید ہوگا تو بیٹے کا بھی از خود تجدید ہو جائے گا، کیونکہ بیٹا آپ کی کفالت میں ہے اور وہ اس وقت بیرون مملکت میں موجود ہے، جو حالیہ دی جانے والی رعایت کی کیٹیگری میں شامل ہے۔ داعش کی مالی معاونت پر 6 شخصیات اور ادارے بلیک لسٹ۔ سعودی عرب نے دہشت گردہ تنظیم داعش سے تعلق کے الزام میں ترکی اور شام میں 6 بینکنگ کمپنیوں اور شخصیات کو بلیک لسٹ میں شامل کیا ہے۔
سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق ریاستی سلامتی کے ادارے نے دہشت گردی کی فنڈنگ کے انسداد کے لیے 6 ملکوں کے تعاون سے ترکی اور شام میں 3 بینکنگ کمپنیوں کو بلیک لسٹ کر دیا۔ ان کمپنیوں نے داعش تنظیم کو رقوم ٹرانسفر کی تھی۔ ان میں ترکی اور شام کی الحرم اور الخالدی کمپنیاں شامل ہیں، جبکہ تواصل کمپنی اور نجات تنظیم برائے سماجی نگہداشت شامل ہیں۔ سماجی تنظیم نجات کو داعش کی سرگرمیوں کی مدد کے لیے عنوان کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا۔ SPA کے مطابق الحرم صرافہ کمپنی، تواصل کمپنی، الخالد الصرافہ کمپنی، عبد الرحمن علی الاحمد الراوی، نجات تنظیم برائے سماجی نگہداشت اور اس کے ڈائریکٹر سعید حبیب خان کو بلیک لسٹ کر دیا گیا ہے۔ داعش تنظیم کی مالی مدد اور سہولتوں کی فراہمی میں یہ 6 نام نمایاں ہیں۔ ترکی اور شام میں 3 مالیاتی خدمات فراہم کرنے والی کمپنیوں نے داعش تنظیم کے قائدین اور شام میں موجود اس کے جنگجوؤں کے لیے رقوم کی ترسیل میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ عبد الرحمن علی حسین احمد الراوی داعش کو مالی سہولتوں کی فراہمی میں بڑا نام ہے۔ داعش نے ان کا انتخاب 2017 میں کیا تھا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ نجات تنظیم برائے سماجی نگہداشت کا ہیڈ کوارٹر افغانستان میں ہے۔ اس کے ڈائریکٹر سعید حبیب خان نے خراسان میں داعش کی سرگرمیوں میں مدد اور ترسیل زر کے ذریعے تنظیم کو استعمال کیا۔ یاد رہے کہ انسداد دہشت گردی مرکز نے 2017 میں اپنے قیام کے بعد سے دنیا بھر میں 60 سے زیادہ دہشت گرد شخصیتوں اور اداروں کے خلاف 5 مرحلوں میں زمرہ بندی کا کام انجام دیا ہے۔ اس کے تحت داعش، اس کے متعلقین، القاعدہ، ایرانی پاسداران انقلاب، لبنانی حزب اللہ اور طالبان پر نظر رکھی گئی ہے۔ انسداد دہشت گردی فنڈنگ مرکز نے نئی زمرہ بندی کے توسط سے مزید اداروں اور شخصیتوں کو بلیک لسٹ کرے گا تاکہ داعش کی فنڈنگ کو معطل کیا جا سکے اور مختلف عنوانوں سے کی جانے والی سرگرمیوں کو تشت ازبام کرنے کی صلاحیت تباہ کی جا سکے۔ انسداد دہشت گردی جرائم و فنڈنگ کے قانون کے بموجب ان اداروں اور شخصیتوں کے تمام اثاثے منجمد کر دیے جائیں گے، جبکہ ان میں سے کسی کے ساتھ بھی بالواسطہ یا بلا واسطہ لین دین جرم ہوگا۔ حاجیوں کی سلامتی کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے۔ سعودی وزیر داخلہ اور سربراہ اعلیٰ حج کمیٹی شہزادہ عبدالعزیز بن سعود نے اس سال حج موسم میں شریک سیکریٹی فورسز کے کمانڈروں اور سیکیورٹی اداروں کے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ آن لائن ویڈیو اجلاس کیا۔ انہوں نے مینا، عرفات اور مزدلفہ حجاج کی آمد و رفت سے متعلق انتظامات اور انہیں پیش کی جانے والی سہولتوں کا جائزہ لیا۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق وزیر داخلہ نے ہر برس کی طرح اس سال بھی حج سے متعلق تمام اہم امور پر غور و خوض کیا ہے۔ ٹریفک، صحت، سیکیورٹی اور حفاظتی تدابیر اسکیموں کا جائزہ لیا۔ حج کے دوران سب سے اہم مسئلہ مینا، مزدلفہ اور عرفات حاجیوں کی آمد و رفت کا ہے۔ اس سے متعلق انتظامات پر غور و خوض کیا گیا ہے۔ حاجیوں کو حج کے کام آسانی سے ادا کرنے کے لیے ضروری سہولتیں زیر بحث آئیں۔ وزیر داخلہ نے سیکیورٹی فورس اور حج سیکیورٹی کے کمانڈروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ شاہ سلمان اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی واضح ہدایت ہے کہ حاجیوں کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں۔ شاہ سلمان کا حکم ہے کہ حج کے کام بہتر شکل میں انجام دیں اور کرونا وبا سے نمٹنے کے لیے صحت انتظامات اعلیٰ درجے کے ہوں۔ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب لوگوں کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔